ہاں جی جناب علی، یہ آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 26 تاریخ کو گروپ لائف انشورنس کا لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا ہے 3 ججوں کے پاس، اور یہ امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ ریٹائرڈ ملازمین کی بہت بڑی خوشخبری ہوگی اور یہ فیصلے کی تاریخ ہوگی، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیں پہلے پڑ چکی ہیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا وہ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور فیس بھی ہے اس کی، یہ ان کو بتا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اوورسیز کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، کیونکہ اوورسیز کے بڑے نئے قانون آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ 3 مہینے 60 دن کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ اور 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے ٹرائل کا فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ 37 نئی عدالتیں پنجاب میں بن گئی ہیں، پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بتائی ہے ہمارے بیرسٹر امجد ملک صاحب جو اوورسیز کے وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے بتائی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج انگریزی دی 19 تاریخ ہے، ٹھیک ہے سر جی، اور 19 فروری ہے اور جمعرات کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعرات سارے دن ہی اللہ کے ہوتے ہیں، جمعرات بھی نیک دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خبر بتا دیں، سہیل افریدی نے جو کل تقریر کی ہے نا، بڑی سخت اور بڑی گندی۔ اس نے کہا جی کہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے، مایوسی اس کی تقریر سے ہے، اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، اب انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک ہم عمران رہائی فورس تیار کریں گے، عمران رہائی فورس تیار کریں گے، یعنی عمران کی رہائی کے لیے ایک فوج بنائیں گے۔ تو اور اس کو پھر 22 تاریخ کو میں اس سے حلف لوں گا، وہ کام کرے گی، اور عید کے بعد پھر ہم عمران کی رہائی کے لیے مہم اور تحریک شروع کریں گے۔ اچھا، یہ جو فورس بننی ہے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ فورس سر جی ذہن میں رکھ لو، جو پرانے لوگ ہیں نا وہ ذہن میں رکھیں گے، یہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نا ایک الذوالفقار تنظیم بنی تھی جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا۔ وہ آگے تھے کہ جناب علی ہم بھٹو کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے جہاز اغوا کیا تھا، اغوا کر کے افغانستان لے گئے تھے۔ تو یہ وہی ہسٹری ریپیٹ کرنے لگا ہے سہیل افریدی، اور ساتھ ہی اس نے اسی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جی بڑیاں چیزیں سر جی اس کے اندر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے، جب کسی کو کوئی زندگی کی سمجھ نہیں آتی وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ افریدی صاحب نے الذوالفقار نامی تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو تنظیم بنے گی یہ مفت بنے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ فورس ہوگی، ان کی تنخواہیں ہوں گی، اور ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور ان کو نمبر الاٹ کیے جائیں گے، اور پھر ان سے کام لیا جائے گا۔ یعنی کہ پیسے دے کے، باقاعدہ پیسے دے کے، تو پہلے یہ لے کے آتے تھے نا، ان کے اپنے ہی بندے ہی کہہ رہے ہیں، اپنے بندے، شیر افضل مروت جیسے بندے انہوں نے بڑا کچا چٹھا نکالا ہے شیر افضل مروت نے، اور پھر امین گنڈا پوری نے، جو ابھی آج کل وہ شروع ہے، امین گنڈا پوری، پہلے یہ 3-4 مہینے وہ خاموش رہا ہے، اب وہ نکلا ہے میدان میں کہ میں ان کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا۔ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا جو جیل میں ہے وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے ہے، وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے آئے نا، عقل مندی سے یا بے عقلی سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا وہ کئی بندے ہوتے ہیں ایسے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں سے ہر چیز الٹ جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی بہنوں کا یہی حال ہے،
وہ محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ جناب ان کو ہم نے کہا تھا کہ عمران کا علاج کرواتے ہیں، آپ علی گوہر کو یا کسی کو بھیجو، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم وہ نہیں، کو ڈاکٹر فلانے کو بھیجو، برقی کو، انہوں نے وہ بھی کہا نہیں۔ تو کہتا ہے 3 دن تو یہ لیٹ ہوئے کہ ان کی اپنی وجہ سے، کہ یہ ان کی شرط تھی کہ ہم نہیں بیچ میں آنا ہے۔ اصل میں یہ ہے نا، وہ حفیظ اللہ نیازی نے کہا تھا نا، ان کے بہنوئی نے، نورین کے خامند نے، کہ جناب یہ پورا پارٹی پہ علیمہ بی بی نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتی، وہ تو یہ پنجوتا سمجھوتا، یہ وکیل دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ شیر افضل مروت تھا، اس کی بھی لڑائی یہی ہوئی، امین گنڈاکری کی بھی یہی ہوئی، اور اب یہ سلمان اکرم راجہ چپ کر کے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کارکن ہو، تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علی گوہر کی، وہ میں نے خود سپریم کورٹ میں دیکھا ہے، وہ آگے کھڑی ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو سپیکر جہاں وہ پریس والے نمائندے خطاب کر رہے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ قبضہ ان 3 بہنوں نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اور کسی کو سر نہیں اٹھانے دینا، یہ پارٹی عمران کی ہے، یہ عمران کی رہے گی۔ تو یہ انہوں نے سچی سارے کام خراب کیے ہوئے ہیں۔ جو چندے مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جو شوکت خانم کے نام پہ، نمبل یونیورسٹی کے نام پہ چندے دیتے ہیں نا، تو وہ آج کل کدھر جا رہے ہیں؟ وہ علیمہ باجی اس کا حساب کتاب رکھ رہی ہے۔ تو یہ جو الذوالفقار مایوسی میں انہوں نے تنظیم کی ہے نا، اس کو بھی یہی ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ یہ علیمہ کہتی ہے نا عمران کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پارٹی نے اس کے لیے کوئی کام نہیں۔ وہ سہیل افریدی کو سنا رہی ہوتی ہے اوپنلی، ویسے تو گالیاں بھی نکالتی ہوگی، لیکن جو میڈیا پہ سنا رہی ہوتی ہے نا کہ سہیل افریدی تو نے کچھ نہیں کیا، عمران خان تباہ ہو گیا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ مجھے جو ہٹانے کے درپے ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور ہم یہ الذوالفقار نامی جو تنظیم کی طرز پہ پہلے بنی ہوئی ہے ان کی، ویسے ٹائیگر فورس، آپ کو پتہ ہے نا، یہ سارے حربے ناکام ہیں، لیکن ایک ایشو دینا ہوتا ہے نا۔ اب ایشو دے دی ہے کہ رمضان کے بعد، جی وہ کہتے ہیں نا عید کے مار کے دیکھ، ایک تھپڑ مارتا ہے وہ دوسرا مار کے دیکھ، کہتا ہے عید کے مار کے دیکھ، تو یہ وہی ہے عید کے مار کے دیکھ۔ اب رمضان کے بعد، اور رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ وڈی عید تو بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس طرح شیخ رشید کہتا ہے نا بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہوگی، اور چھوٹی عید سے پہلے کہتے ہیں چھوٹی عید سے پہلے چھوٹی قربانی ہوگی۔ تو یہ وہی پیشن گوئیاں ہیں، نہ شیخ رشید دیاں کدی پیشن گوئیاں پوریاں ہوئیاں سن، نہ انہاں دیاں کدی ہونیاں نے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی دوسری خبروں کی طرف۔ شہباز شریف صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں جو ہم نے فوج بھیجنی ہے، پہلے ہم یہ یقین دہانی کروائیں گے ٹرمپ سے کہ جناب یہ جو فورس ہم بھیج رہے ہیں یہ امن کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس میں کوئی ان کو غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو ڈس آرم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، ان کو غیر مسلح کرنے کا، اور یہ ان کی بحالی کے لیے ہوگا۔ تو پھر ہم اپنی فوج بھیجیں گے۔ اگر ٹرمپ نے وہ نا یقین دہانی کرائی تو پھر ہم نہیں بھیجیں گے، یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ کھل کے بات پہلی دفعہ کی ہے انہوں نے، تو یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر اب وہ کیسے عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آئیں جناب علی اگلی خبروں کی طرف۔ تو اگلی خبریں یہ ہیں کہ مریم نواز نے ہر روز کوئی نیا پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے، اور وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس نے لیڈیز اور پولیس والوں کو سائیکل دے دی ہیں کہ بازاروں میں پھرو، اور جو کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے نا اس کو پکڑو اور اس کو قرار واقعی سزا دو، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب اگلی خبر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے کل کہا ہے کہ عمران نے ڈیل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور حکومت تیار بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر یہ یو ٹرن لے لیتا ہے اور کوئی ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے تو مکر جاتا ہے۔ اس کی تردید آج عطا تارڑ نے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ رانا ثناءاللہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان کو عدالتوں نے سزا دی ہے، عدالتیں ہی اس کو چھوڑیں گی، حکومت کوئی ایسی ڈیل نہیں کر رہی۔
یہ باقاعدہ عطا تعالی نے آ کے تردید کی ہے، کیونکہ کل کا یہی تاثر بن رہا تھا کہ عمران خان، یہ ویسے انہوں نے پرانی بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ ڈیل چاہتا ہے، جس میں وہ عطا بندیال نے کہا تھا کہ جناب ڈی چوک نہیں آنا، تو پھر یہ ڈی چوک چلے گئے تھے، یہ والا۔ اور اس کے بعد جو بشرا بی بی نے قیادت کی تھی دھرنے کی، یہ اس کے امین گنڈا پوری کے ساتھ، اس وقت بھی بات ہونے لگی تو پھر بشرا بی بی بیچ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں جادو ٹونے سے یہ کام کر دوں گی، آپ ایسی باتوں میں نہ آئے، تو وہ نہ آئے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی تردید آ گئی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے سر، پاکستان نے انڈیا کی جو فضائی حدود بند کی ہوئی ہے نا، یہ اپریل 2025 سے 1 سال ہونے والا ہے، اس میں اب پھر 1 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے، اور انڈیا منتیں ترلے کر رہا ہے کہ جناب فضائی حدود کھولو، کیونکہ اس کو اربوں روپے کا ہر مہینے کا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے مسئلے حل ہوں گے تو پھر ہے، ورنہ وہ جاسوسی اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے جو مسافر طیارے ہیں نا وہ بھی نہیں گزریں گے، تو ویسے گزرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، ساڑھے انہوں نے کیڑے بھائی چارے والے تعلقات ہیں تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھی حکومت کی ایک پالیسی ہے، حکومت نے اچھا کیا ہے کہ ان کو ان کی فضائی حدود کے لیے پورے 1 سال کے لیے پابندی لگا دیں پابندی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی سندور 2 آئے گا، ابھی سندور آپریشن ختم ہی نہیں ہوا، تو ساڑھا بھی جناب علی جو ہمارا آپریشن ہے نا، ہاں وہ ختم نہیں ہوا، ہمارا بھی آپریشن ختم نہیں ہوا۔ اور جناب علی آج پھر بڑے ایران اور امریکہ کے حملے کی باتیں ہو رہی ہیں بہت تیزی سے، اور اس میں جناب علی یہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے وہ امریکہ حملہ کرے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایران نے بھی جناب ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور اسرائیل میں بھی ہائی الرٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ سارے مورچوں کے پاس رہو، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے اپنے ملک میں وارننگ جاری کی ہے۔ اور ایران نے کہا ہے اس میزائلوں کے تجربے کرنے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ہم ان دونوں کے اوپر بیک وقت جو ہے جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پہل کریں گے۔ امریکی جو دوسرا بحری بیڑا ہے وہ بھی اب پہنچ گیا ہے، تو ویسے وہ کس لیے آ رہا ہے جی بحری بیڑا؟ وہ انہوں نے کوئی افطاریاں کران واسطے آ رہے ہیں، کوئی روزے کھلوان واسطے آ رہے ہیں، وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ یہ ادھر آنے کیوں دیتے ہیں؟ اپنائے ہرمز میں تو وہ پہنچ گیا ہے، کہ انہوں نے ایک ڈرون کے ذریعے ایران نے شکوہ بھی کیا ہے کہ تسی تو ساڑھے پانی تک پہنچ گئے ہو، یہ ایران نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔